اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور جناب خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شاہ احمد نورانی صاحب کی کئی میٹنگیں ہوئی، کئی نشستیں ہوئی، بند کمرے کے اندر ملاقاتیں ہوئی۔ ذوالفقار بھٹو صاحب نورانی صاحب سے کہتے رہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس طرف نہ جائیں، آپ ہم یہ اس پر دستخط نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بار بار نورانی صاحب نے ان کی توجہ دلائی تو بالآخر ذوالفقار علی بھٹو صاحب مان گئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ نورانی صاحب آپ بالکل ٹھیک ہے اور اب اس معاملے میں خود آپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ یہ قرارداد پیش کریں گے میں خود اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس قرارداد کی تائید کروں گا۔ یہ بات اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہی، اور یہ بات جب بھی نورانی صاحب بیان کرتے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا کہ جب قرارداد پیش کی گئی انہوں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس قرارداد کی تائید کی اور کہا کہ میں اس قرارداد کو تسلیم کرتا ہوں اور اس قرارداد کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر نورانی صاحب یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہی نیکی ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی کہ انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر، تحفظ عقیدہ، ختم نبوت کی خاطر جو حمایت کی، جو ساتھ دیا، یہی ان کی کوشش، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور پھر جناب جب یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی اور اس کے بعد وہ دو افراد دیوبند کے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، غلام غوث ہزاروی اور عبدالحکیم، یہ دونوں کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تائید کر دی، دستخط کر دیے، تو اس کے بعد ان دونوں حضرات نے اس پر دستخط کیے۔ اب آپ غور کریں کہ ختم نبوت کے معاملے میں اہل سنت و جماعت کہاں کھڑے ہیں اور یہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر دی گئی، اس کی تائید ہو گئی کہ ہاں جناب اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا ناصر قادیانی، اس نے فوراً قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا اور کہا کہ جناب ہمیں قومی اسمبلی میں بحث کی اجازت دی جائے، یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے ہمارے خلاف یہ غلط ہے، ہم قومی اسمبلی میں آ کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نورانی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ جناب ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے۔ نورانی صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے آئے، اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو ہمیں تسلیم ہے، وہ ضرور آئے اور آ کر اس پر بات کرے۔ تو جناب قومی اسمبلی میں مرزا ناصر قادیانی کو آنے کی اجازت دے دی گئی کہ آؤ اور پھر قومی اسمبلی میں اس بارے میں بحث کرو۔ تو بقول شاہ احمد نورانی یہ جو ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے اس پر تقریباً 2 مہینے قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی رہی ہے، تقریباً 2 مہینے۔ اب یہ مرزا ناصر قادیانی جب قومی اسمبلی میں پہنچا، اس سے پھر بحث شروع ہوئی۔ علماء اہل سنت نے 180 سوالات تیار کر رکھے تھے جو اس قادیانی سے کرنے تھے، اور پھر اسی وقت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور بزرگ ہیں، ان تینوں علماء اہل سنت نے بیٹھ کر مسلمان کی ایک جامع تعریف تحریر کی کہ پاکستان کے قانون میں مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ اور آج جو پاکستان کے قانون میں مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بات موجود ہے، یہ انہی علماء اہل سنت کی تحریر کرتا ہے۔ اب جناب قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر قادیانی سے گفتگو ہوتی ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے، کئی دن مرزا ناصر قادیانی قومی اسمبلی میں آتا رہا اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب علماء اہل سنت نے، پاکستان کے علماء نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اس بات کو ثابت کرنا تھا۔ اب جب 3 4 دن 5 دن گزر گئے بحث ہوتے ہوئے، تو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اٹارنی جنرل درمیان میں تھا اس سے کہا کہ اس مرزا ناصر قادیانی سے پوچھو کہ کیا ان کا تل ابیب یہ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، اسرائیل کا شہر ہے، کیا یہاں ان کا کوئی دفتر ہے؟
وہ ناصر قادیانی کہنے لگا نہیں، ہمارا اسرائیل میں تل ابیب میں کوئی دفتر نہیں ہے۔ پوچھا کہ کیا تمہاری وہاں کوئی عمارت موجود ہے؟ کہنے لگا کوئی عمارت موجود نہیں۔ پوچھا کوئی ہیڈ آفس تمہارا وہاں موجود ہے؟ کہنے لگا نہیں، کوئی ہمارا ہیڈ آفس نہیں۔ اسی وقت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تل ابیب کی تصاویر نکالی اور اٹارنی جنرل کے سامنے، اسپیکر کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں تل ابیب کے اندر اسرائیل میں ان قادیانیوں کے دفاتر کی تصاویر موجود ہیں۔ وہ تصاویر جب دکھائی تو وہاں پھر مرزا ناصر قادیانی جھوٹا ثابت ہوا، اور پھر شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ کہا کہ اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ یہودی وہ مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دے رہے، ان کو باہر نکال رہے ہیں، اور قادیانیوں کے دفاتر وہاں موجود ہیں۔ تو اس کا صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ یہ بات علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ثابت کر دی، اور پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسرائیل میں ان کے دفاتر موجود ہیں اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے مرزا ناصر قادیانی جو غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے، تو پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور پھر اور مزید کئی سوالات ہوئے۔ اس کے بعد بالآخر اس فرقے کو، مرزا غلام احمد قادیانی کے فرقے کو قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں تمام اراکین اسمبلی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں ان کو کافر قرار دیا جائے۔ اور جس دوران یہ گفتگو چل رہی تھی، جو 2 مہینے کا عرصہ اس میں لگا، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگ ارکان اسمبلی ہمیں کہا کرتے تھے نورانی صاحب شاہ جی چھوڑ دو، جانے دو، یہ مسجد مدرسے کے معاملات ہیں، ان کو وہیں حل کرو، قومی اسمبلی میں کیوں لے کر آ گئے؟ نورانی صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی آوازیں آتی تھیں، ارکان اسمبلی یہ کہا کرتے تھے کہ نورانی صاحب یہ کفر و اسلام کے مسائل یہ تو مدرسے میں حل ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، آپ اسمبلی میں کہاں لے کر آ گئے؟ تو شاہ احمد نورانی صاحب ان کو جواب دیتے کہ یہ مسائل مدارس میں بھی حل ہو چکے ہیں، ان کو کافر قرار دے دیا گیا، یہ مساجد میں بھی حل ہو چکے ہیں، ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو قومی اسمبلی میں بھی کافر قرار دیا جائے۔ اس انداز میں شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں اپنی کوشش جاری رکھی۔